لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے ایک خاص موضوع میں نے شروع کیا تھا، جس کا حاصل یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنی مرضیات اور اپنی خواہشات اور اپنے خیالات اور اپنی تمنا اور آرزوؤں کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہیں بنا دیتا، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے وہ ایک تو قرآن ہے اور ایک حدیث پاک۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ اس سلسلے میں لوگوں نے مختلف خیالات اور مختلف نظریات ایسے قائم کر لیے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث کا مصداق نہیں۔ اس لیے کچھ فرقوں کا ذکر آ گیا تھا جو فرقے قرآن کے متعلق یا حدیث کے متعلق غلط خیالات رکھتے ہیں، غلط تصورات رکھتے ہیں، اور وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث کا مصداق نہیں بن سکتے۔ یہ مضمون تھا جو گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا اور شروع کیا تھا، لیکن آج کچھ طبیعت پر ایسا بار ہے جس کی وجہ سے میرا دماغ کھلا ہوا نہیں۔ انسان کی طبیعت ہمیشہ یکساں نہیں رہتی، تو آج کی کیفیت کچھ ایسی ہے کہ آپ کے سامنے اس موضوع پر کچھ کہنا میرے لیے مشکل ہے۔ اس لیے ایک دو باتیں اس سے ہٹ کر کچھ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسی لیے میں نے کتاب بھی لائی ہے کہ کچھ کتاب سے بھی آپ کو سنا دوں، اسے کہ چاہے زبانی بات کہی جائے یا کسی وقت پڑھ کر بتا دی جائے، بلکہ پڑھنا تو بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ پڑھنے میں ایک بھلائی یہ ہوتی ہے کہ لکھا ہوا جو کچھ ہوتا ہے وہ صاف صاف ہوتا ہے اور مستند ہوتا ہے، اور لوگوں کو وہ بات سنا دی جاتی ہے تو بات پکی ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف ایک آدمی اپنا بیان کر رہا ہے تو ہو سکتا بھئی اونچ نیچ ہو جائے، کچھ آگے پیچھے ہو جائے، کچھ بات ادھر کی ادھر ہو جائے، یہ امکان اس کے اندر لگا رہتا ہے، اس لیے کہ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان مشہور مقولہ ہے کہ انسان خطا اور نسیان کا پتلا ہے، اس میں بھول بھی لگی ہوئی ہے، اس کے اندر خطائیں بھی لگی ہوئی ہیں، اس لیے کچھ اونچ نیچ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ لیکن آدمی کتاب سے پڑھ دے تو بہت واضح بات ہوتی ہے اور مستند ہوتی ہے، تو اس لیے میں نے کتاب بھی ساتھ لائی ہے کہ ضرورت پڑی تو اس سے بھی کچھ آپ کے سامنے عرض کر دوں گا۔ اس وقت جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے، جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ عاشورہ کے معنی عربی میں آتے ہیں 10ویں تاریخ۔ چونکہ یہ 10ویں تاریخ ہے اس لیے اس کا نام رکھ دیا گیا ہے عاشورہ۔ جیسے جو کل گزرا ہے دن وہ 9ویں تاریخ تھی، اس لیے اسے کہتے ہیں عربی میں تاسوعہ، اس لیے کہ تاسوعہ کے معنی آتے ہیں 9ویں، اور آج ہے عاشورہ اس لیے کہ آج ہے 10ویں۔ محرم الحرام بڑا محترم مہینہ ہے،
اور اسی لیے اس کو حرام کہا جاتا ہے۔ حرام کے معنی عربی کے اندر آتے ہیں محترم، قابل تعظیم، قابل تکریم۔ بعض لوگ نہ جاننے کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں جب وہ سنتے ہیں کہ محرم الحرام اس مہینے کا نام ہے، تو بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کو حرام کیوں کہتے ہیں، اس میں حرام ہونے کی کیا بات ہے۔ چنانچہ مجھے ابھی قریب میں بھی 2-4 حضرات کے فون آئے جو یہ پوچھ رہے تھے کہ محرم الحرام کو حرام کیوں کہتے ہیں، کیا یہ مہینہ حرام ہے کیا؟ میں نے کہا بھائی حرام کے معنی ہے محترم۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو مسجد حرام کہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس آیت میں دیکھیے مسجد الحرام کا لفظ آیا ہے۔ مسجد حرام کون سی مسجد ہے؟ وہی جس کو آپ بیت اللہ کہتے ہیں، اس کے اطراف و اکناف میں جو مسجد ہے اس کا نام ہماری زبان کے اندر، اللہ کی زبان کے اندر، شریعت کی زبان کے اندر مسجد الحرام ہے۔ کیوں کہتے ہیں اس کو مسجد الحرام؟ اس لیے کہ وہ بڑی محترم ہے، بڑی قابل تعظیم ہے، بہت قابل اکرام ہے۔ اس وجہ سے یہ بہت ہی محترم ہونے کی وجہ سے اس کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس مہینے کا نام محرم الحرام، کہ یہ محترم مہینہ ہے محرم کا، اور اسلامی کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر میں ابتدا ہوتی ہے محرم الحرام سے، اور اس کا سال ختم ہوتا ہے ذی الحجہ پر جا کر۔ 12 مہینوں کا سلسلہ اسی وقت سے ہے جب سے کہ اللہ نے اس زمین اور آسمان کو بنایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلا شبہ مہینوں کی گنتی 12 ہے، مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اللہ نے یہ اس وقت سے رکھ دیا ہے جب سے کہ زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یوم خلق السماوات والارض۔ تو جب سے اللہ نے اس زمین کو آسمان کو پیدا کیا اور یہ سسٹم اور یہ نظام قائم کیا، سورج اور چاند کا نظام قائم کر دیا، تو اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرار دے دیا کہ مہینے 12 ہوتے ہیں۔ چنانچہ ساری دنیا کے لوگ، سارے مذاہب کے لوگ مہینے کو 12 ہی تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اسی طرح اس کو مقرر کر دیا ہے۔ اور فرمایا منہا 4 حرم، ان 4 مہینوں میں سے، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم مہینے ہیں۔ یہاں بھی یہی لفظ آیا ہے منہا 4 حرم۔ حرم حرام کی جمع ہے، حرام واحد کا لفظ ہے، حرم اسی کی جمع ہے۔ یہ سنگولر ہے یا پلورل ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم مہینے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں جس کو محترم سمجھا جاتا ہے؟ اسی وقت سے جب سے کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، تمام شریعتوں کے اندر اس کا حکم ہے، اور تمام شریعتوں نے ہمیشہ اس کا لحاظ رکھا ہے، یہاں تک کہ ہماری شریعت کے اندر بھی یہ 4 مہینے محترم مہینے ہیں۔ کون سے؟ کہتے ہیں کہ جو ہے ذی الحجہ، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ تو لگاتار آتے ہیں۔ اب دیکھیے محرم اب آ گیا، اس سے پہلے کا مہینہ جو تھا وہ ذی الحجہ کا تھا، اس سے پہلا جو مہینہ تھا وہ ذی قعدہ کا تھا۔ یہ لگاتار 3 مہینے محترم مہینے ہیں، ذی قعدہ کا مہینہ،
ذی الحجہ کا مہینہ اور یہ محرم الحرام کا مہینہ، یہ 3 ہوئے، اور ایک رجب کا مہینہ وہ الگ آتا ہے۔ تو ایک رجب اور یہ 3 مہینے لگاتار اللہ نے ان 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے۔ زمانے جاہلیت کے لوگ بھی ان کو محترم سمجھتے تھے، اسی لیے ان کے ہاں یہ اصول تھا کہ آپس میں جنگ ہو رہی ہو اور یہ مہینے آ جائے تو جنگ کو اس وقت ختم کر دیتے تھے جب یہ 4 مہینوں میں سے کوئی مہینہ آ جاتا تھا۔ حدیث میں روایت آئی ہے، بنو عبد القیس ایک قبیلہ ہے عرب کا، بنو عبد القیس قبیلے کے کچھ لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایمان اور اسلام کے بارے میں پوچھ تاچھ کرنے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے آئے۔ جب آئے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا، من القوم، کون قوم ہے تم لوگ، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ربیہ قبیلے کے لوگ ہیں۔ ربیہ بڑا قبیلہ تھا، اسی قبیلے کا چھوٹا قبیلہ بنو عبد القیس تھا۔ انہوں نے کہا ہم ربیہ قبیلے کے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے اسی کے ساتھ یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی خدمت میں نہیں آ سکتے مگر صرف ان محترم مہینوں میں آ سکتے ہیں، کسی اور مہینے میں ہم نہیں آ سکتے آپ کی خدمت میں، آپ کی زیارت کے لیے، آپ کی ملاقات کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اور ہمارے درمیان میں یہ کفار کا قبیلہ مضر آباد ہے، اگر وہاں سے ہم آتے ہیں تو یہ بیچ میں ہم سے جنگ شروع کر دیتا ہے، اس لیے ہم کسی مہینے میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے، آپ کے پاس آ سکتے ہیں تو صرف ان محترم مہینوں میں آ سکتے ہیں۔ وجہ وہی تھی جو ابھی عرض کی کہ زمانے جاہلیت کے لوگ بھی ان مہینوں کو محترم سمجھتے تھے اور جنگ بندی کر دی جاتی تھی۔ حج کو جانے والے انہی ایام کے اندر حج کو نکلتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے۔ اسی طرح رجب کے مہینے کو وہ لوگ محترم سمجھ کر اس میں بھی جنگ بندی کر دیتے تھے، اور تجارت والے مختلف جگہ آنا جانا شروع کر دیتے تھے۔ لیکن یہ 4 مہینے ختم ہو گئے تو بس جگہ جگہ جنگوں کا سلسلہ چلتا تھا۔ بڑے ناہنجار لوگ تھے، معمولی باتوں پر جنگ کرتے تھے۔ معمولی سی کوئی بات ہو گئی، کسی نے گالی دے دی، کسی نے کسی کو ذرا سا مار دیا، بس اسی کی بنیاد پر 2 قبیلوں کے اندر جنگ چلنا شروع ہو جاتی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ بازار عکاظ میں جو بہت بڑا ایگزیبیشن لگتا تھا عرب کے اندر 2 موقعوں پر، وہاں بازار جسے کہتے تھے، آج ہماری جو ہے نئی جدید اصطلاح کے اندر اسے ایگزیبیشن کہیے، وہ صرف بازار نہیں تھا جہاں خرید و فروخت ہوتی ہو، وہاں بڑے تماشے بھی ہوتے تھے، وہاں پر کھیل کود بھی ہوتے تھے، بچوں کے لیے کھیل، بڑوں کے لیے کھیل، مختلف قسم کی چیزیں، درمیان میں مشاعرے، کہیں مظاہرے، کہیں کچھ کا کچھ تماشے دکھا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ خرید و فروخت کا سلسلہ بھی ہے۔ اس لیے میں نے کہا آج کی زبان میں جسے ایگزیبیشن کہتے ہیں وہ اس کا نام تھا بازار عکاظ۔ سال میں 2 دفعہ بازار عکاظ لگتا تھا، دور دور سے لوگ آتے تھے ان کھیلوں میں، تماشوں میں، اور خریدنے فروخت کرنے میں لگتے تھے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ بازار عکاظ میں ایک دفعہ ایک آدمی بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا کہ کوئی مائی کا لال تم میں ایسا ہے جو میرے پیر کو یہاں سے ہٹا دے۔ وہ ٹانگیں لمبی کر لیا اور بطور فخر، بطور مباحات ڈینگ مارتا ہوا کہنے لگا، کوئی مائی کا لال ایسا ہے جو میرے پیر کو یہاں سے ہٹا دے۔ تو ایک کوئی دوسرا آدمی بازو ہی کھڑا تھا، اس کو ذرا جوش آ گیا، اس نے کہا یہ تو بڑی ڈنگ مار رہا ہے، اگر میں خاموش رہوں گا تو میری کیا حیثیت، میری کیا پوزیشن۔ اس نے کہا کہ میرے اندر طاقت ہے، تیرے پیر کو ہٹا دوں۔ یہ کہہ کر 1 لات اسے ماری اور وہ ادھر ہو گیا۔
معمولی بات ہے نا، لیکن اتنی معمولی بات پر تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ اس آدمی نے اپنے قبیلے کو پکارا اور اس آدمی نے اپنے قبیلے والوں کو پکارا، اور دونوں کے قبیلے کے لوگ سارے کے سارے وہاں جمع ہو گئے، اور اسی وقت سے دونوں کے درمیان میں جنگ چھڑ گئی، یہاں تک کہ جنگ چلتے 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 50 سال تک چلتی رہی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جا کر ختم ہو گئی۔ ایسے جنگجو قسم کے لوگ تھے، خون خار مزاج تھا ان لوگوں کا، اور ان میں بھیجا گیا ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو جا کر سکھاؤ، تہذیب سکھاؤ، طریقہ سکھاؤ، جینے کا طریقہ سکھاؤ، مزاج ان کے درست کرو، اخلاق ان کے درست کرو، ان کے اندر نرمی پیدا کرو، ان کے اندر لطافت پیدا کرو، ان کے اندر حسن اخلاق پیدا کرو، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو بدلو، اور ان کے اندر انقلاب عظیم برپا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کارنامہ انجام دیا، ایسی جنگجو قوم کو اللہ کے نبی نے بدلا، تو اسی قوم کے اندر ابو بکر صدیق پیدا ہو گئے، اسی قوم کے اندر عمر بن خطاب پیدا ہو گئے، اسی قوم کے اندر علی مرتضیٰ پیدا ہو گئے، اسی قوم کے اندر حضرت عثمان غنی پیدا ہو گئے۔ بھائیوں، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کارنامہ۔ تو میں کہہ رہا تھا یہ ایسی جنگجو قوم تھی، ان کے درمیان میں جنگیں چلا کرتی تھی، لیکن یہ 4 مہینے ان کے نزدیک بھی محترم تھے، اس وجہ سے ان 4 مہینوں کے اندر جنگ نہیں کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک یہ مہینہ بھی ہے جس کا نام ہے محرم الحرام۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی شریعتوں میں جب سے کہ اللہ نے دنیا کو قائم کیا تب سے لے کر آج تک یہ مہینہ محترم مہینہ مانا جاتا رہا ہے، لیکن اتنے محترم مہینے کو بعض لوگوں نے نعوذ باللہ منحوس سمجھ لیا ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو بعض لوگ اس مہینے کی 10 تاریخ تک، یعنی آج کی تاریخ تک، یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ یہ منحوس دن ہے، اور ان دنوں کے اندر کوئی نیا کام نہیں کرنا چاہیے، کیا کوئی نئی چیز خریدنا نہیں چاہیے، اور فلاں قسم کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ شادیاں نہیں کرتے اس مہینے میں، اسی لیے اس مہینے کے اندر آپ کو شادی محل کی تلاش کرنے کے لیے کوئی زیادہ فکر کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہر جگہ خالی پڑے ہوئے ملے گی۔ لیکن جو ہی محرم کا مہینہ ختم ہوگا تو سب ہاؤس فل ہو جائے گے، بڑا گریڈ ہو جائے گا ان کا، لیکن یہ مہینہ آتا ہے تو سارے کے سارے شادی محل خالی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا نعوذ باللہ اس مہینے کے اندر شادی کرنا کوئی غلط بات ہے، اور شاید وہی سمجھ لیا ہوگا اس کا نام ہی حرام ہے تو شادی بھی حرام ہے۔ میں نے ایک اور عجیب بات سنی بعض لوگوں کی کہ اگر کسی کی شادی پہلے ہو چکی ہو، یعنی گزشتہ مہینے میں، تو بھی اس مہینے میں میاں بیوی کو لوگ جدا کر دیتے۔ ابھی قریب میں مجھے کسی نے بتایا ہے کہ جو ہے میاں بیوی کو جدا کر دیتے ہیں کہ دونوں کے درمیان میں جو ہے ملاپ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ محرم کا مہینہ حرام ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے لوگ نکالتے ہیں نئے نئے مسائل، عجیب عجیب تحقیقات۔ یہ تحقیقات شیطانی تحقیقات ہیں، یہ کوئی اسلامی تحقیقات نہیں ہے۔ اسلامی تحقیق تو اسلام کا اسکالر پیش کرے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو تحقیق کرتے ہیں جو بالکل اسلام سے جاہل ہوتے ہیں، تو اس لیے جاہلانہ تحقیق ہوتی ہے۔ تو بھائیوں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ مہینہ محترم مہینہ ہے، اس کے اندر کوئی چیز حرام نہیں، اس کے اندر شادی بھی کی جا سکتی ہے، تقریبات کیے جا سکتے ہیں، اور کام بھی انجام دیے جا سکتے ہیں، کوئی نئی چیز خریدی بھی جا سکتی ہے۔ کسی قسم کی کوئی ایسی بات شریعت نے ہم کو نہیں بتائی، بتایا تو یہ بتایا کہ یہ محترم مہینہ ہے۔ ہاں، اس مہینے کے اندر ایک واقعہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا پیش آ گیا تھا۔ یہ واقعہ کا پیش آ جانا ایک جو ہے جیسے اور دنوں کے اندر بہت سے ایسے واقعات پیش آئے ہیں، اس مہینے میں بھی واقعہ پیش آ گیا، لیکن اس واقعے کے پیش آ جانے سے نعوذ باللہ اس کو منحوس نہیں سمجھا جا سکتا۔
ایک بات تو اس میں یہ قابل غور کہ جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس محترم مہینے میں ہو گئی، اسی طریقے پر بہت سے اور صحابہ کرام کی شہادتیں اور حضرت حسین سے زیادہ بڑے بڑے صحابہ کی شہادتیں دوسرے مہینوں کے اندر ہوئی۔ کون سا دن ایسا ہے تاریخ کا، کون سا مہینہ ہے تاریخ کا، کون سا دن ہے تاریخ کا جس کے اندر یہ اسلام کے نیک اور لاڈلے اور اللہ کے مقرب اور دین اسلام کو تقویت دینے مجاہدہ کرنے والے یہ لوگ اللہ کے راہ میں شہادت کا مرتبہ نہیں پائے ہوئے۔ ہر تاریخ میں کوئی اللہ کا بندہ ہے جس نے کہ یہ کام کیا ہے۔ محرم ہو، سفر کا مہینہ ہو، ربیع الاول کا مہینہ ہو، شعبان کا مہینہ ہو، رمضان کا مہینہ ہو، کوئی بھی مہینہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ آپ کو ایسے افراد کی نشاندہی کرے گی کہ ان افراد نے ان مہینوں میں سے کسی نہ کسی مہینے میں شہادت پائی ہے، اللہ کے راہ میں شہید ہوئے ہیں، ان کے ساتھ میں یہ سلوک ہوا ہے، کفار نے ان کو قتل کیا ہے، کفار نے ان کے ساتھ میں بدسلوکیاں کی ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو شہید کر کے چلے گئے۔ آپ کو میرے خیال سے پوری تاریخ میں اور پورے کے پورے سال کے کسی بھی دن میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا، ایک تاریخ بھی نہیں ملے گی کہ آپ کہہ سکیں کہ بھئی اس کے اندر کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے۔ ہر دن کوئی واقعہ ہوا ہے، پوری تاریخ اس کے لیے شاہد ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی اس موقع پر، حضرت سید سلیمان ندوی نفر اللہ مرقدہ، جو ہمارے ہندوستان کے مائے ناز محققین میں، مصنفین میں، مؤرخین میں اور سیرت نگاروں میں شمار ہوتے ہیں، بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے۔ انہوں نے ایک بات اپنے خطبات مدراس کے اندر فرمائی۔ انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدراس کے اندر 8 خطبے دیے تھے۔ وہ 8 خطبے کیا ہیں؟ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ پوری سیرت محمدی کو 8 خطبوں کے اندر ایسا سمو دیا ہے انہوں نے جیسے کہ سمندر کو کوزے میں ڈال دیا گیا۔ یہ کتاب پڑھنے کی ہے، اس کتاب کو لو اور پڑھو اور اپنے نبی کی پہچان پیدا کرو، اپنے نبی کے بارے میں دیکھو کہ وہ کیسے تھے، ان کی سیرت اور ان کا کردار، ان کا طرز عمل، ان کی زندگی کا نمونہ کیا تھا جس کو اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ خطبات مدراس لے کر پڑھنے سے انشاءاللہ معلوم ہوگا۔ چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن جیسے کہ میں نے کہا یہ چھوٹی سی کتاب دریا کو کوزے میں بھر دیا گیا ہے۔ لاجواب، بے مثال، بے نظیر قسم کی کتاب ہے۔ انگریزی میں بھی اس کو کر دیا گیا، انگریزی پڑھنے والے لوگ انگریزی میں بھی لے کر اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال بتانا یہ کہ اس میں سلیمان ندوی نے ایک بات کہی درمیان میں کسی موقع پر کہ دنیا کے ایک بڑے مذہب کو، یہ الفاظ قابل غور ہیں، تقریباً انہی کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا دنیا کے ایک بڑے مذہب کو دعویٰ ہے اس بات کا اور فخر ہے اس بات پر کہ جو ہے ان کے نبی نے خون دے دیا اور اللہ کے راستے میں وہ چلے گئے۔ اس سے مراد ان کی ہے عیسائی مذہب، اور یہ عیسائی لوگ جو کہا کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے اور انہوں نے سارے لوگوں کا گناہ اپنے سر پہ لاد لیا اور سب کا کفارہ بن کر وہ سولی پہ ٹنگ گئے، اور سولی پہ ان کو ٹنگا کر اللہ نے ایک خون بہا دیا اور ساری دنیا کے انسانوں کے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ معلوم نہیں کیسا عجیب و غریب فلسفہ ہے۔ اس فلسفے پر اس وقت میں تبصرہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وقت کی قلت اجازت نہیں دیتی، لیکن کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس کی بات کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ دنیا کے ایک بڑے مذہب کو ایک خون پر فخر ہے۔ اس کے بعد میں انہوں نے کہا لیکن اسلام وہ مذہب ہے جس کے اندر شروع سے لے کر آخر تک خون ہی خون نظر آتا ہے۔ کون سا دن ہے، کون سی تاریخ ہے
کون سا وقت ہے جس کے اندر اللہ کا کوئی برگزیدہ آدمی دین کے لیے خدمت نہ کیا ہو اور اپنا اس نے خون نہ بہایا ہو؟ یہاں تو خون ہی خون نظر آتا ہے، صحابہ کا خون یہاں پر، ائمہ کا خون یہاں پر، تابعین کا خون یہاں پر، اسی طرح بھائیوں دیکھتے چلے جاؤ پوری تاریخ خون ہی خون نظر آئے گی، یعنی اللہ کے اتنے بندوں نے اللہ کے نام پر خون دے دیا اور شہادت نوش فرما لی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کون سی تاریخ ایسی ہے جو اس سے خالی ہو؟ اگر حضرت امام حسین کے آج کی تاریخ میں شہید ہو جانے سے اس تاریخ کو یا ان ایام کو یا اس مہینے کو منحوس مانا جائے تو نعوذ باللہ ہمیں تو پورے سال کو پھر منحوس ماننا پڑے گا کہ اس کے اندر تو خون ہی خون نظر آتا ہے۔ یہ انتہائی بیہودہ عقیدہ ہے، غیر اسلامی عقیدہ ہے، شیعہ کا تصور ہے۔ شیعہ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے اس واقعے کو جس انداز سے پیش کرتے ہیں اس کا حاصل یوں ہی نکلتا ہے جیسے کہ ابھی عرض کیا گیا، اور اس کی وجہ سے یہ بات پھیل گئی اور لوگوں نے اسی کو قبول کر لیا اور سمجھ گئے کہ یہ مہینہ نعوذ باللہ کوئی حرام مہینہ ہے، یہ مہینہ کوئی منحوس مہینہ ہے، اس لیے اس کے اندر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ یہ غلط اور شرعی تصورات ہیں، اسلامی کوئی تصورات نہیں۔ بہرحال حضرت حسین کی شہادت اس میں ہوئی، تاریخ کا ایک واقعہ ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس واقعے کو جس انداز سے پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کی نظر میں صرف ایک امام حسین ہی کا واقعہ ہے جو اس قابل ہے کہ اس کو بیان کیا جائے، باقی تاریخ کا کوئی واقعہ ایسا ہے ہی نہیں۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کون سا دن ہے جس کی تاریخ کے اندر کوئی واقعہ نہ پیش آیا ہو۔ حضرت عثمان کو جو شہید کیا گیا، ان کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک برتا گیا، سبائی پروپگنڈے نے اور یہودی پروپگنڈے نے ان کے خلاف جس طرح ذہن کو بنایا اور پھر غنڈوں نے ان کے اوپر جس طریقے پر حملہ کیا، تاریخ کا یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ اس کو سننے کے بعد خون کے آنسو رونا پڑتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بے شمار مسلمان وہ ہیں جن کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے واقعے کی کوئی نوعیت معلوم نہیں۔ اگر اس مجلس میں پوچھ لیا جائے کہ بھئی کتنے لوگوں کو حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ معلوم، تو بہت سے تو میرے خیال سے ایسے ملیں گے جن کو یہی نہیں معلوم کہ حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، حالانکہ بڑے دردناک طریقے پر قتل کیا گیا، دردناک طریقے پر ان کو قتل کیا گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے ہی نرم و نازک آدمی، اور اسی کے ساتھ لطافت مزاج ان کے اندر، طبیعت کے اندر نرمی کوٹ کوٹ کے بھری گئی، لیکن اس زمانے میں سبائی پروپگنڈے میں نعوذ باللہ کچھ لوگوں کا ذہن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برگشتہ کر دیا، اور انہوں نے حضرت عثمان غنی کو الزام لگانے شروع کر دیے۔ یہ شیعیت کی بنیاد ہے، یہاں سے شیعہ فرقے کا ایجاد ہے۔ سبائی، یہ کیا ہے سبائی؟ اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ عبداللہ ابن سبا کے نام سے ایک یہودی مردود تھا، اس یہودی نے دین اسلام کو بگاڑنے کا ایک پروگرام بنایا، دین اسلام کا نقشہ بدلنے کی اس نے ایک ترکیب کی، اگرچہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور انشاءاللہ دین اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کبھی قیامت تک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہاں، وہ فرقہ بدل جائے گا، وہ فرقہ دین سے ہٹ جائے گا، اس کا مزاج بدل جائے گا، اس کا طور و طریقہ بدل جائے گا، وہ اسلام سے ہٹ کر رہے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، قیامت تک نہیں ہوگا کہ دین اسلام کو کوئی بگاڑ دے۔ اس لیے کہ اللہ کے بندے دین اسلام کی حفاظت کے لیے موجود
حفاظ کرام کو اللہ نے رکھا ہے، علماء کرام کو اللہ نے رکھا ہے، محدثین کو علماء نے رکھا ہے، فقہاء کرام کو اللہ نے رکھا ہے. یہ دین کی حفاظت انشاءاللہ تا دم آخر کرتے رہے. تو عبداللہ بن سبا نے دین اسلام کو اسی طرح بگاڑنے کی فکر کی جس طریقے پر پولس نے بہت پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو بگاڑ کر اس کا نقشہ الٹ کے رکھ دیا تھا. یہ تاریخ کا ایک بہت اہم بات ہے، لیکن کیا کروں کہ اس وقت ذہن ادھر جا رہا لیکن وقت ساتھ نہیں دیتا. اگر اس ٹاپک کو کھول دوں تو اس کے لیے تو گھنٹے سے کم نہیں لگے گا. بہرحال یہ اشارہ میں نے آپ کو دیا جس طریقے پر ایک یہودی نے جس کا نام تھا پولس، جس کو یہ انگریزی لوگ پال کہتے ہیں، یہ مسٹر پال، یہ بڑا خبیث تھا، پکا یہودی تھا. اس نے یہ سوچا دین عیسیٰ پھیلتا جا رہا ہے، سارے ملکوں پر فتح کرتا جا رہا ہے، اس کو کسی طریقے پر بگاڑ دیا جائے یہاں تک کہ اس کی اصلیت باقی نہ رہے. تو ایک یہودی یہ پال اٹھا اور اس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ میں عیسائی دین میں داخل ہوتا ہوں. حضرت عیسیٰ کے حواری موجود تھے، انہوں نے کہا اس شخص کا کیا بھروسہ، یہ تو یہودی ہے، اگر یہ دین کے اندر آ کر کچھ ایسی گڑبڑ مچا دے تو کیا ہوگا. لیکن دوسرے لوگوں نے کہا کہ جب ایک آدمی خود دین میں آ رہا ہے تو ہم کو اس سے منع کرنے کی کیا ضرورت، اس لیے اس کو قبول کر لو. اس کو بلا کے پوچھا گیا تو دین اسلام میں کیوں داخل ہونا چاہتا ہے، یعنی دین عیسیٰ میں کیوں داخل ہونا چاہتا ہے. تو وہ کہنے لگا میں اب تک دین عیسیٰ کا مخالف تھا، حضرت عیسیٰ کا مخالف تھا، ان کا بڑا سخت ترین میں دشمن تھا، لیکن میرے ساتھ ایک عجیب و غریب اور حیرت انگیز واقعہ پیش آیا. وہ یہ کہ میں ایک جگہ جا رہا تھا تو راستے میں میں نے دیکھا آسمان کی طرف میری نگاہ اٹھتی ہے تو وہاں سے آسمانوں پر سے مجھے نظر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھانک رہے ہیں اور وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اے پال کب تک تو میری مخالفت کرے گا. اسی وقت میں نے سمجھ لیا کہ میں غلط ہوں، اس لیے میں نے اسی وقت میں توبہ کر لی ہے، اس لیے اب دین اسلام میں دین عیسیٰ میں داخل ہونا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو چلو دین میں داخل ہو جاؤ. لیکن ایک پروگرام تھا یہ دین کو بگاڑنے کا، دین کو ستیاناش کرنے کا، دین کو تحریف کرنے کا، دین میں عدل بدل کرنے کا. لیکن اس پروگرام کو بنایا تھا اور اس نے جو ہے اسی طریقے پر ان سے کہا تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے کہا چلو اس کو داخل کر لو. زبان کا بڑا جو ہے ماہر تھا، بولنے کا بڑا سلیقہ تھا. جب بات کرتا تھا تو لوگوں کو اپنے دامے فریب میں گرفتار کر لیتا تھا. اس کے بعد اس نے جگہ جگہ عیسائی دین پھیلانے کے نام پر، تبلیغ دین کے نام پر، تبلیغ عیسائیت کے نام پر جگہ جگہ بیانات کرنے شروع کر دیے. بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں، لوگ اس کو بلا رہے ہیں، اس کی باتیں سن رہے ہیں اور لوگ اس کے دامے فریب میں آتے چلے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ ملکوں سفر کرتا رہا اور چند ہی دنوں کے اندر ایسا ہوا کہ سارے عیسائی ممالک پر چھا گیا اور ساری عیسائیت پر چھا گیا اور لوگ کہنے لگے اس وقت میں اس سے بڑا کوئی عالم نہیں. یاد رکھو مسلمانوں، تمہارے دین کے اندر بھی اسی طرح تحریف کرنے والے کچھ لوگ پیدا ہو کر ملک در ملک پھرتے رہتے ہیں. کبھی ٹی ویوں کا سہارا لیتے ہیں، کبھی کسی اور چیز کا سہارا لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. مدارس کے علماء نہیں رہتے لوگوں کی نظر میں، اور حق کو پڑھانے والے یہ علماء نہیں رہتے لوگوں کی نظر میں. قرآن کے حافظ نہیں رہتے لوگوں کے خیالوں میں، دماغوں میں. لیکن ایک آدمی کہیں کا انجینئر، کہیں کا ڈاکٹر، کہیں کا کوئی ہوتا ہے، وہ آتا ہے اور چھا جاتا ہے لوگوں کے درمیان میں محض زبان کی بنیاد پر. تو لوگ واہ 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 کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو ایسا پڑھا دیتے ہیں یوں سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اس سے بڑا عالم کوئی نہیں، حالانکہ وہ سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے.
علم الگ چیز ہے، زبان سے بول لینے کا نام ہی علم نہیں، علم تو حق کی تبلیغ کا نام ہے، علم تو حق کی اشاعت کا نام ہے، علم تو حق کو سمجھنے کا نام ہے، قرآن و حدیث کے اسرار اور رموز کو سمجھنے کا نام ہے، منمانیت کا نام نہیں ہے، اگرچہ وہ کسی کو بہت اچھی لگتی ہو باتیں۔ اگر ایسا ہوتا تو بھائیو یہ پاگلی سب سے بڑا عالم ہوتا، جیسے کہ عیسائیوں نے سمجھا اس سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند دنوں کے بعد جب سب پر وہ چھا گیا تو سب پر چھانے کے بعد اس نے آہستہ آہستہ دین میں بگاڑ پیدا کر دیا، فتوے دینے لگا دین میں یہ نہیں ہے، دین میں ایسا ہے، ختنہ کو اس نے نکالا، تثلیث یعنی تین خداؤں کا عقیدہ عیسائی دین کے اندر سب سے پہلے اسی نے پیدا کیا۔ اسی طرح شراب کی حلت کا فتویٰ اسی نے دیا تھا، اسی طریقے پر اور بہت ساری حرام اور ناجائز چیزوں کو اس نے حلال کر دیا، اور عیسائی لوگوں کے ذہنوں میں چونکہ اس کو بہت بڑا اور عظیم الشان سمجھا جاتا تھا، لوگوں نے بنا کسی تحقیق قبول کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس زمانے کے علماء کی انہوں نے نہیں مانی، انہوں نے کہا اس سے بڑا کون عالم ہو سکتا ہے، یہ جو کہہ رہا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ یہاں تک کہ چند ہی دنوں کے اندر دین عیسائی ایک مشرکانہ مذہب بن کے رہ گیا۔ یہی ہے آج جو موجود ہے دنیا کے اندر عیسائی دین، وہ حضرت عیسیٰ کا لایا ہوا دین نہیں ہے، وہ محرف دین ہے، اس کے اندر اغلاط ہے، اس کے اندر شرک ہے، اس کے اندر بدبختیاں ہیں، اس کے اندر کفر ہے، اس کے اندر ہزاروں قسم کی بدعتیں و خرافات ہیں، دین عیسوی کے بالکل خلاف بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ یہ ہے تھوڑا سا تاریخ کا ایک باب جو اشارتاً آپ کے سامنے کھولا گیا، جیسے وہاں پر بدلنے کی کوشش کر کے وہ کامیاب ہو گیا، اور کامیاب اس لیے ہوا کہ اللہ نے عیسائی دین کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، لیکن دین اسلام کے بارے میں خدا کا وعدہ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس دین کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی نے ذکر کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی نے قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دین اسلام قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے، اس کی ایک ایک چیز کو محفوظ کر دیا گیا ہے، اس لیے کوئی ایسا خبیث پیدا ہوگا تو دین کے اندر تو تحریف نہیں ہوگی، وہ خود دین سے بدل کے رہ جائے گا۔ عبداللہ بن سبا کا یہی پروگرام تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے یہودیوں نے یہ چال چل کے عیسائی دین کو بگاڑ کر ایک نمونہ دنیا میں رکھ دیا تھا۔ ان بے وقوفوں کا خیال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو بھی ایک شخص کو پیدا کر کر اسی طریقے پر ہم وہاں بھی بگاڑ پیدا کر دیں گے، لیکن ان کو یہ خبر نہیں تھی کہ اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ عبداللہ بن سبا آیا اور سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ تھا، کہنے لگا تمہارے خلیفے میں بڑے عیب ہیں، یہ لائق نہیں ہے خلیفہ بننے کے، اصل خلافت کا جو مستحق ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، میں ان کے اندر یہ صفات دیکھ رہا ہوں، ان کے اندر یہ خوبیاں دیکھ رہا ہوں، ان کے اندر نعوذ باللہ خدا حلول کر گیا ہے، اور یہ چیزیں ان کے اندر موجود ہیں، اور یہ حضرت عثمان ان کے اندر یہ عیب ہے، ان میں یہ کھوٹ ہے، ان کے اندر یہ برائی ہے، ان کے اندر یہ خباثت ہے، نعوذ باللہ یہ کہہ کر ایک گروہ تیار کر لیا۔ وہ سارے کے سارے حضرت علی کو ترجیح دیتے تھے اور حضرت عثمان غنی کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتے تھے، لیکن خود حضرت علی کو بھی علم نہیں تھا کہ یہ میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں۔ اندرونی طور پر ایک سازش چلائی گئی، یہاں تک کہ پھر انہوں نے پروگرام بنایا کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا جائے، ان کو قتل کر کر ان کی جگہ میں حضرت علی کو لا کے بٹھایا جائے، اور پھر غلط عقیدے و خیالات
ترویج کرتے رہیں، لوگوں کے درمیان میں پھیلاتے رہیں، اس کے لیے یہ پروگرام انہوں نے بنایا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی کو شہید کر کے چھوڑا گیا۔ وہ اپنے گھر میں موجود تھے، قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھے، چار طرف لوگوں نے آ کر جو ہے حملہ کرنے کی نیت سے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ حضرت عثمان غنی اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر لوگوں سے خطاب کر کے بولنے لگے کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، لیکن میرا جرم بتاؤ کہ کیا ہے۔ کہنے لگے میں نے ہمارے نبی سے، میں نے تمہارے نبی سے یہ حدیث پاک سنی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان کو صرف 3 وجہ سے قتل کر سکتے ہیں، ان 3 وجہ میں سے کوئی بات نہ ہو تو قتل نہیں کر سکتے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ کوئی دین اسلام سے مرتد ہو جائے، اس کو قتل کر سکتے ہو اس لیے کہ وہ کافر ہو گیا، اور دوسرے اس لیے کہ جب کوئی شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کر بیٹھے تو ایسے آدمی کو سنسار کر کے قتل کرنے کا حکم ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ ایک مسلمان کسی اور مسلمان کو بلا وجہ قتل کر ڈالے تو قصاص و بدلے میں اس مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ ان 3 وجہ کے علاوہ کسی مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے، یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد کہنے لگے اے لوگوں میں مرتد نہیں ہوں، دین اسلام پر ہوں، میں نے کبھی آج اسلام کے بعد ہی نہیں، میں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا ہے۔ اور کہنے لگے میں نے کسی مسلمان کو اذیت و تکلیف بھی نہیں دی، قتل تو بہت دور کی بات ہے، اب بتاؤ کہ مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو۔ لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں کوئی نرمی نہیں آئی، یہاں تک کہ حملہ کیا، گھر کے اندر چڑھائی کی، وہ اندر اپنی زوجہ کے قریب بیٹھے ہوئے تلاوت کلام اللہ کر رہے تھے، اور پہلے پارے کا آخری صفحہ کھلا ہوا تھا، اور اسی صفحے کو پڑھتے پڑھتے جو ہے حملہ کیا گیا۔ اور جب حملہ کیا اور ان کی پہلے تو کچھ لوگوں نے داڑھی پکڑ کے کھینچی، اور پھر اس کے بعد ان کو لٹایا، اور پھر ان کے اوپر جو ہے حملہ کر دیا، یہاں تک کہ خون کا فوارہ جو اٹھا تو قرآن کے پہلے پارے کے آخری صفحے پر ایک آیت پہ جا کے خون جا کے پڑ گیا تھا، اور وہ آیت یہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے لیے کافی ہے، ان کا انتقام لینے کے لیے، ان کی بدبختیوں کے، ان کے اس بدبختانہ کردار کو کافر کردار تک پہنچانے کے لیے خدا کافی ہے، آپ کو غم کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس دن حضرت عثمان روزے سے تھے، اور انہوں نے افطار کے ذرا پہلے فرمایا تھا اپنی بیوی سے جو بازوئی بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگے کہ مجھے آج خام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور مجھے اللہ کے نبی نے بتایا کہ تم آج جو روزہ رکھو گے یہاں سحری کرو گے، افطار میرے پاس میں کرو گے۔ بھائیوں یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، لیکن اس واقعے کو جاننے والے بہت کم لوگ، اس کا کوئی چرچا نہیں۔ یہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے، ایسے واقعات اگر گنائے جائے، اگر واقعات سنائے جائے، کیسے کیسے واقعات پیش آئے۔ حضرت امیر حمزہ کا واقعہ پیش آیا، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا تھے، ان کو جس قدر دردناک طریقے پر قتل کیا گیا، اور قتل کرنے کے بعد بھی ان کی لاش مبارک سے جس طرح کھلواڑ کیا گیا، ایک ایک عضو کو کاٹ کاٹ کر جدا کر دیا تھا، اور پھر ان کے جگر کو باہر نکال ڈالا تھا۔ اور ہندا نے جو قتل کرانے کے لیے ایک شخص کو وحشی نامی بھیجا تھا اور انہوں نے اس کو قتل کیا تھا، وہ ہندا آئی تھی، جگر انہوں نے نکالا تھا، نکال کے چبانا بھی چاہتی تھی، لیکن چبانے کی طاقت نہیں تھی تو اس کو چھوڑ کے بھاگ گئی۔ یہ تھے حالات۔ میں کہاں تک واقعہ سناؤں، سنانے وقت بھی کہاں ہے، لیکن اشارہ یہ دینا تھا، پوری تاریخ تو ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ایک واقعے کو لے کر ہم لوگ یہ کہیں آج کی تاریخ نعوذ باللہ منحوس ہے، تو کیا آپ پورے سال کو منحوس مانیں گے اور پھر پورے سال کو آپ منحوس مان لیں؟ تو اس کا خلاصہ نکلتا ہے کہ پورے سال میں کسی کو شادی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے آج سے توبہ کر لو، شادیاں نہیں کریں گے۔ نوجوانوں تیار ہو تو ہاتھ اٹھاؤ، بھائی کون تیار ہے اس کے لیے کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا۔
لا حول ولا قوت الا باللہ. سوچ کے دیکھیے، بے عقلی کا بھی عقیدہ ہے اور اسی کے ساتھ بے دینی کا عقیدہ بھی ہے. نہ عقل اس کا ساتھ دیتی ہے، نہ شریعت و دین اس کا ساتھ دیتی ہے. ہاں، یہ واقعہ بھی جو پیش آیا حضرت امام حسین کا، وہ بھی دردناک واقعہ ہے. تاریخ کے اور واقعات کے ساتھ اس سے ایک مسلمان کو درد ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. اور جن لوگوں نے ان کو قتل کیا اور یہ صورتحال پیدا کی، ان کے لیے دل کے اندر جو ہے ایک خلاف جذبہ بھی ابھرتا ہے، نفرتیں کدورتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک فطری تقاضا ہے. یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو منحوس سمجھا جائے اور پھر منحوس سمجھنے کے بعد جیسے کہ بہت سارے لوگوں نے اس واقعے کو تازہ رکھنے کے لیے عجیب و غریب کرتب و تماشے شروع کر رکھے ہیں، اس کا تو اسلام میں کوئی جواز نہیں. یہ پنجوں کا رواج پہلے تو بہت تھا، اب اللہ کا فضل ہوا، علماء کی محنت کے نتیجے میں، دین کی محنت کے نتیجے میں، اہل صلاح کی محنت کے نتیجے میں، اہل تقوی کے نتیجے میں آج ہم کو نظر آ رہا ہے کہ ان میں سے 95% الحمدللہ ختم ہو گیا، لیکن 5% موجود ہے. مجھے یاد ہے یہاں کی گلیوں کوچوں میں میرے بچپن میں جگہ جگہ پنجے بٹھائے جاتے تھے. یہاں سے وہاں تک چلو تو 10 جگہ آپ کو ایسے مل جائے. اور خود یہاں بھی، بازو گلی میں بھی، اور ادھر بھی اور ادھر بھی، اور ایک ایک گلی میں کئی جگہ بھی یہ پنجے بٹھائے ہوئے ہیں اور اس پہ نظریں مانی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ کہا نہیں جا سکتا. مجھ سے ایک بار ایک شخص نے کہا تھا جو غیر مسلم ہے کہ تمہارے محرم میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں بھی اور ہمارے گنیشا کے بارے میں جو ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہے. میں نے اس کو بتایا کہ یہ جو ہوتا ہے اس میں تو واقعی میرے نزدیک بھی کوئی فرق نہیں، لیکن تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اسلامی چیز نہیں، غیر اسلامی ہے. جو لوگ اس کو کرتے ہیں وہ اسلام کو سمجھتے نہیں، وہ اسلام کے پکے نہیں ہیں، اسلام کے بارے میں صحیح فکر رکھنے والے نہیں ہیں. یا ایسے لوگ کرتے ہیں، ورنہ جو اسلام کے سچے لوگ ہیں ان کو آپ کبھی ایسا کرتا ہوا نہیں دیکھیں گے. معلوم ہوا بھائیوں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں جیسے کہ غیر مسلم اپنے بتوں کے ساتھ میں کرتے ہیں. رات بھی آج میں سن رہا تھا، بڑی آوازیں آ رہی، کہیں پر لوگ ناچتے ہیں اور وہ علاوہ جلا کے اس کے اندر کودتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت حسین اس کے اوپر آ گئے ہیں. حضرت حسین نہیں آتے، شیطان آتا ہے. حضرت حسین تیرے جیسے پر کیوں آئے؟ تو کبھی نماز نہیں پڑھتا، تو کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتا، تیرا چہرہ اللہ کے نبی سے ہٹا ہوا، تیرا لباس و پوشاک و انداز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب سے ہٹے ہوئے، تیرے اوپر حضرت حسین کیوں آئے گے؟ اگر آنا ہو تو بھائیو کسی اللہ والے پر آئے. لیکن وہ آتے نہیں، یاد رکھو کسی اللہ والے پر بھی نہیں آتے. لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر آ سکتے ہیں تو پھر کسی نیک کے پاس میں آتے. اس لیے کہ مشہور مقولہ ہے الجنس یمیل الی الجنس، ایک جنس دوسری ایک جنس اپنی جنس کی طرف میلان رکھتی ہے. ایک آدمی صحبت میں بیٹھتا ہے تو نیک کی صحبت میں بیٹھتا ہے، برا آدمی برے کی صحبت میں بیٹھتا ہے. حضرت حسین کو اگر آنا ہی ہے تو وہ آئیں گے کہاں؟ مسجدوں میں آئیں گے، مدرسوں میں آئیں گے، درس حدیث میں آئیں گے، درس قرآن میں آئیں گے، درس فقہ میں آئیں گے، جہاں ذکر اللہ کی مجلس ہو وہاں آئیں گے، جہاں پر خرافات ہو رہے ہو، جہاں نبی کی توہین ہو رہی ہو، جہاں نبی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جہاں نبی کے دین کے کھلواڑ نبی کے دین سے کھلواڑ کیا جا رہا ہو، جہاں نبی کے دین کو ایک مذاق بنا لیا ہو، بھائیو وہاں حضرت حسین کیسے آ سکتے ہیں؟ حضرت حسین معمولی انسان نہیں تھے، وہ تو بھائیو اللہ کے وہ برگزیدہ انسان تھے کہ اگر ان کی جوتیوں کی خاک بھی ہم کو مل جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. صحابی رسول
اور صحابی رسول ہونے کے ساتھ ان کو سب سے بڑا شرف یہ ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نسبی بیٹے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہوتے، اتنا قریبی رشتہ، اور پھر اس کے ساتھ صحابی رسول، صحابی ہونے کی حیثیت سے بھی ان کا بہت بڑا مرتبہ، نواسا ہونے کی حیثیت سے بھی بہت اونچا مرتبہ اور مقام، اور پھر علم میں، تفقہ میں، بصیرت میں، اور اسی طرح علمی خدمات میں، دینی خدمات میں، ملی خدمات میں، اور مختلف قسم کی چیزوں میں ان کو اللہ نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا وہ تو بہت اونچا مرتبہ تھا۔ اتنے بڑے انسان کے بارے میں یہ تصور کرتے ہیں یہ خبیث لوگ کہ ان کے اوپر حضرت حسین آ جاتے ہیں جن کے پاس میں پیشاب کی پاکی بھی نہیں، ناچنے والے، تھڑکنے والے، گھومنے والے، سڑنے والے، بلید و گندے، جن کو دیکھو تو بھائیو ہم جیسوں کو شرم آئے۔ کیا حضرت امام حسین کوئی معمولی انسان ہے کہ ان کے پاس میں آئے؟ یہ حضرت امام حسین کی توہین ہے، یہ حضرت امام حسین کے ساتھ اللہ کے نبی کی توہین ہے، لیکن ان کو شیطان نے اس طرح ورغلایا ہے کہ ان کے ذہنوں سے اس تصور کو نکال دیا کہ ہم اللہ کے نبی سے کیسے کھلواڑ اور اللہ کے نبی کی شریعت سے کیسا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ سب چیزیں دراصل شیعہ لوگوں سے آئی، یہ دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ دین اسلام نے کہیں اس کا کوئی تصور نہیں، دور دور تک اس کا کوئی تصور نہیں۔ تو بھائیو بزرگوں، یہ بتانا تھا کہ محترم مہینہ ہے، اس محترم مہینے میں ہم کو جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا روزہ رکھا جائے۔ یہ نفلی روزہ ہے، مستحب، رکھے ثواب ملے گا، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن دیگر اور روزوں کے حساب سے اس روزے کو ذرا فوقیت ہے، اور اس کے لیے بتایا گیا کہ جو آدمی عاشورے کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے۔ اب 1 سال کے گناہ پچھلے معاف، کتنا بڑا ثواب۔ اور پھر اسی کے ساتھ یہ خاص طور پر یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ روزہ تنہا نہیں رکھنا چاہیے، ایک روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یا تو پہلی تاریخ یعنی 9ویں تاریخ کا ملا لے، یعنی تو اس کے بعد 11ویں تاریخ کا روزہ ملا لے، جو ہے پہلے یا بعد ایک روزہ ملا لیا جائے اور 2 روزے رکھے جائیں۔ عاشورے کا روزہ اصل روزہ ہے، اس عاشورے سے پہلے 9ویں کا ملا لو، اگر 9ویں کا نہیں ملا سکے، کسی وجہ سے کوئی سحری نہیں کر سکا، اٹھ نہیں سکا یا توجہ نہیں ہو سکی، اب اس نے عاشورے کا روزہ رکھ لیا تو اس کے بعد کے دن کو اس کے ساتھ میں ملا لے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کیوں ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک موقع پر جب مدینہ تشریف لے گئے، وہاں چل رہے تھے، ایک یہودیوں کے محلے سے گزر ہوا، اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ آج یہودی سب کے سب روزے سے۔ حضور نے یہودیوں سے پوچھا کہ آپ لوگ آج روزہ کس وجہ سے رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آج اس لیے روزہ ہم نے رکھا کہ آج کا دن وہ مبارک دن ہے ہمارے لیے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے مردود پر خدا نے فتح و نصرت بخشی تھی، اور فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا تھا سمندر میں۔ یہ ہے دن، اس دن کی وجہ سے ہم شکرانے میں اللہ کا روزہ رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قدر و منزلت عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی، نصرت عطا فرمائی، اور ان کے دشمن کو اللہ نے ہلاک و تباہ کیا تھا، اس کے شکرانے میں آج ہم نے روزہ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ کے سلسلے میں تم سے زیادہ ہم مستحق ہیں کہ ایسا کام کریں۔ حضور بھی اس دن روزے سے تھے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے رمضان مبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ اسلام کے اندر فرض تھا،
رکھنا ضروری تھا، جیسے رمضان کا روزہ اس وقت ضروری ہے، اس کو چھوڑنا جائز نہیں تھا، حرام تھا، اسی طریقے پر یہ روزہ آج کا بہت ضروری تھا۔ لیکن جب اسلام کے اندر ان روزوں کو فرض کر دیا گیا تو اس کی فرضیت کو منسوخ کر دیا، اب رکھ لے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو گناہ نہیں۔ حضور اس دن روزے سے تھے، حضور نے فرمایا تمہارے سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں حقدار ہیں، اس لیے ہم کو جو رکھنا تھا ہم نے بھی رکھا ہے۔ اس کے بعد اپنے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو وہ بھی روزہ ہیں، ہم بھی روزہ ہیں، دونوں یکساں ہو گئے، مشابہت ہو گئی یہودیوں سے، اس لیے اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو ایک دن آگے یا ایک دن پیچھے کا روزہ ملا لوں گا تاکہ ان سے مشابہت نہ رہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اگلے سال تک زندہ نہیں رہ سکے۔ یہ محرم میں واقعہ پیش آیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں دنیا سے چلے گئے، صرف اس واقعے کے 2 مہینے کے بعد، اس لیے اگلا محرم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نصیب نہیں ہو سکا، اس لیے حضور کو وہ روزہ بھی رکھنے کی نوبت نہیں آئی۔ لیکن یہ بات اس سے سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، اس کو پسند کرتے تھے کہ مسلمان یہودیوں سے ہٹ کر روزہ یوں رکھے کہ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں تو ہم آگے پیچھے ملا کر 2 روزے رکھ لیا کریں، یہ ہے اس کی وجہ۔ اور عاشورے کے سلسلے میں جو ابھی بات اس میں آئی کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے فتح و نصرت عطا فرمائی تھی، ویسے تاریخ بتاتی ہے اور بعض احادیث کا اشارہ بھی ملتا ہے کہ اس روز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے بڑے بڑے کام انجام دیے۔ حضرت آدم کی پیدائش آج ہی ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کو جو توبہ اللہ نے قبول فرمائی وہ بھی آج ہی کے دن میں ہوئی۔ اسی طریقے پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سیلاب کے اندر چلتے چلتے جو آ کے رکی تھی جودی پہاڑ کے اوپر، وہ بھی عاشورے کے ہی دن رکی ہوئی تھی۔ اسی طرح اور بھی بڑے بڑے عظیم الشان واقعات پیش آئے۔ اللہ نے کائنات کی ابتدا بھی اسی دن سے کی تھی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو ہے کائنات جو ختم ہوگی، قیامت آئے گی، وہ بھی عاشورے کے دن میں آئے گی۔ تو یہ دن بڑا مبارک دن ہے۔ اس دن کے مبارک ہونے کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد قائم رکھیں، اچھے اچھے کام کریں، برے کاموں سے بچیں۔ یہ ہے اس دن کا ہمارے لیے اصول و ضابطہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔